لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم أن حبسة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له رواہ ابو داود والترمذی۔ محترم سامعین، آج کے اس درس میں آپ حضرات کے سامنے جو حدیث پیش کیا ہوں، اس حدیث کے اندر پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس شخص نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہیں کی ہے، بغیر نیت کے اگر کوئی آدمی روزہ رکھ لیتا ہے تو اس بندے کی روزے قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ ہر اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہوتا ہے۔ جیسی آپ کی نیت ہوگی، جو بھی آپ عمل کر رہے ہیں، اس عمل کی نیت جو ہوگی اسی کے اعتبار سے آپ کو ثواب دیا جائے گا، اور اسی کے اعتبار سے آپ کو اس کا اجر عطا کیا جائے گا۔ اگر آپ کی نیت اچھی ہے، آپ کی نیت خلوص اور للہیت کی ہے، آپ کی نیت اللہ کی رضا اور خوشنودی کی ہے، تو آپ کو بہتر اجر دیا جائے گا۔ اور اسی کے برعکس اگر آپ کی نیت ریا کی ہے، دکھاوے کی ہے، نمود کی ہے، تو یقیناً آپ کو اسی کے اعتبار سے سزا بھی دی جائے گی۔ آئیے میں آپ کے سامنے چند روایتیں، چند حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی حدیث بخاری شریف کی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، کہ تمام عملوں کا دار و مدار نیت کے اوپر ہوتا ہے۔ نیت کی وجہ سے یا نیت ہی کی بنیاد پر ہر عمل کا اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اگر نیت اچھی ہو تو انشاءاللہ العزیز بہتر بدلہ دیا جائے گا، اور اگر نیت ریاکاری کی ہے تو یقیناً وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا اللہ کے یہاں، جیسا کہ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ حدیث کے راوی ہیں حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ۔ مسند احمد کے الفاظ ہیں، ان شداد ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔ حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، من صلی یرائی، جس شخص نے نماز کو دکھاوے کے لیے ادا کیا، جس نے نماز کو دکھاوے کے لیے پڑھا، اس غرض سے، اس نیت سے اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تاکہ لوگ اسے کہیں کہ یہ نمازی ہے، یہ اچھے انسان ہے، اچھے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، تو اس بندے کی نماز یا اس کا وہ دکھانا کیا ہے، یہ شرک کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ فقد اشرک، تحقیق کہ اس نے شرک کیا۔ ومن صام یرائی، اور جس نے بھی روزہ دکھاوے کے لیے رکھا تو اس نے بھی شرک کیا۔ ومن تصدق یرائی، اور جس نے صدقہ خیرات کیا دکھاوے کے لیے، فقد اشرک، تو اس نے شرک کیا۔ گویا کہ یہاں بھی دیکھیے اس حدیث کے اندر نیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یعنی ہر کام نیت کے اوپر ہے۔ اگر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اگر آپ نے نماز ادا کیا ہے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھی ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو
اس کا بہتر بدلہ دے گا، اور اگر آپ نے اسی نماز کو لوگوں کو دکھاوے کے لیے ادا کیا تاکہ لوگ آپ کو نمازی کہیں، لوگ آپ کو روزہ رکھنے والوں میں شمار کریں، لوگ آپ کو یہ کہیں بڑا سخی آدمی ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بندے نے شرک کیا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص روزہ رکھنے سے پہلے، یعنی فجر میں صبح صادق سے پہلے، سحری کرنے سے پہلے اگر روزے کی نیت نہیں کرتا ہے تو اس بندے کی روزے قابل قبول نہیں ہے۔ دلیل سنن ترمذی کی ہے اور ابو داؤد کے الفاظ ہیں۔ حدیث کے راویہ ہیں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص فجر سے پہلے نیت نہیں کرتا ہے روزے کے لیے، فلا صیام لہ، تو اس بندے کا روزہ قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت کے اندر ارشاد فرمایا، فلا لا صیام لمن لم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا صیام، کہ اس شخص کے روزے نہیں ہیں، لمن لم یفرضہ من اللیل، اس شخص کا کوئی ثواب یا عطا نہیں کیا جائے گا، یا اس بندے کو روزے سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے جس نے رات سے پختہ ہی نیت نہ کیا ہو۔ روزہ رکھنے کے لیے آپ کو کل کا روزہ رکھنا ہے تو اس سے پہلے آپ کو نیت کرنی پڑے گی۔ بغیر نیت کے اگر آپ نے روزہ رکھ لیا تو وہ روزہ قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن ایک مسئلہ ہم لوگوں کے سامنے یہ آتا ہے، کیا وہ نیت جو ہم کریں وہ دل سے کریں گے یا زبان سے کریں گے؟ نیت کس طریقے سے کی جائے گی؟ یہ آدمی سوچ کر کے سو رہا ہے، یا آدمی یہ سوچتا ہے کہ ہم صبح کو اٹھتے ہی صبح صادق میں اٹھیں گے، سحری کریں گے اور اس کے بعد پھر روزہ رکھیں گے، یہ ارادہ، یہ قصد کر کے آدمی سوتا ہے، یا جب سحری کے لیے جاگتا ہے تو وہ اس کی نیت ہوتی ہے کہ سحری میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ روزہ رکھوں، یہ نیت ہے، اور اس بنیاد پر اس نے سحری کیا ہے تو اس بندے کے روزے کیا ہے؟ قابل قبول ہوگا۔ لیکن کچھ لوگ تو یہ کرتے ہیں کہ زبان کے ذریعے سے نیت کرتے ہیں، حالانکہ اہل علم کا کہنا ہے کہ نیت کا مقام دل ہے، نیت محض دل کے ارادے کا نام ہے، صرف دل سے آدمی نیت کر لے تو اس بندے کی نیت کیا ہے؟ قابل قبول ہوگی۔ اور علامہ ابن تیمیہ، علامہ ابن قیم، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اور ملا قاری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے فتویٰ کمیٹی کے حوالے اسی طریقے کی باتیں ذکر کی ہے۔ لہذا ہر شخص کو چاہیے کہ نیت زبان سے کوئی الفاظ نہیں ادا کریں بلکہ نیت دل سے کر لیں، کیونکہ زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے، ہمارے سماج میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو زبان کے ذریعے سے نیت کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ الفاظ وہ ادا کرتے ہیں اور روزے کی نیت کرتے ہیں۔ اگر جو شخص یہ الفاظ پڑھ رہا ہے اس سے اگر آپ پوچھیں گے تو اسے بھی یہ نہیں معلوم ہوگا کہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے، کس کے لیے کہا جا رہا ہے۔ ایک بڑی اہم بات میں آپ کو بتلاتا ہوں، دیکھیے اس جملے کے اندر جو وہ لوگ کہتے ہیں وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ، کہ آنے والے کل کے لیے میں روزہ رکھ رہا ہوں، بڑی دلچسپ کی بات بتلا رہا ہوں، آنے والے روزے کے لیے یا آنے والے کل کے لیے میں روزہ رکھوں گا اور اس کی میں نیت کر رہا ہوں۔ رمضان کی تاریخ شروع ہوتی ہے مغرب کے بعد، آدمی مغرب کے بعد نیت کر رہا ہے تو پھر کہہ رہا ہے غد، آنے والے کل، یعنی جو مغرب کے بعد صبح ہے وہ صبح آج میں شامل ہے، آنے والے کل میں شامل نہیں ہوتا ہے، نیت کر رہا ہے آنے والے کل کی اور روزہ رکھتا ہے آج کی۔ یہ بڑا عجیب سا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ ہمیں ضرورت ہے حدیثوں کو سمجھنے کی، ہمیں ضرورت ہے پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کی، نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آئیڈیل بنانے کی۔
یہ چند باتیں تھیں اس حدیث کے ضمن میں جن کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کو پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو سمجھنے اور اس کا عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.